ایک ہمارے یہاں کے بزرگ کسی بہت بڑے ملک میں گئے، وہاں بڑی فراوانی، بڑی نعمتیں، بڑے اچھے کھانے، اور وہ بڑے تکلفات سے کھانے پیش کریں اور کہیں کہ بھائی رائے کے بزرگ آئیں یہ خوش ہو جائیں۔ تو ایک دن وہ پوچھنے لگے کہ جی آپ کی خدمت میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہوئی، آپ ہماری خدمت سے خوش ہیں؟ تو وہ بزرگ کیا جواب دیتے ہیں، بھائی ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ آپ اتنا دور نکل جائیں گے، بطور شکا آپ اتنا دور نکل جائیں گے کہ واپس آنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ یہ کیا مطلب؟ ہم نے تو اچھے اچھے کھانے پیش کیے۔ او بھائیو، حضور کے جو کھانے تھے اور آپ کے کھانے کا معیار، یہ زمین و آسمان کا فرق کیوں ہو گیا؟ زمین و آسمان کا فرق کیوں ہو گیا؟ یہ لباس میں، ہمارے رہائش میں کیوں فرق ہو گیا؟ یہ سارے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، زمانہ دور نہیں ہے، اپنے سے 40 سال پہلے کا اپنا لباس دیکھیں اور آج دیکھیں، اس وقت کے جوتے دیکھیں اور آج دیکھیں، اس وقت کے کھانے دیکھیں اور آج دیکھیں، تو کیا صحتیں آج اچھی ہیں یا پہلے اچھی تھیں؟ کیا محبتیں آج زیادہ ہیں یا پہلے زیادہ تھیں؟ کیا دین پر لوگ پہلے زیادہ تھے اب؟ یہ تو تبلیغ کی برکت سے یہ دین کی شکلیں۔ جی ہاں، مال اور صلاحیتوں کا پہلا مصرف اللہ کا دین زندہ ہو جائے، دوسرا مصرف اللہ کے دین کا علم کیسے زندہ ہو جائے، تیسرا مصرف جتنے بھی فقراء مساکین بیوہ ہیں ان کو پوچھ کر ان پر خرچ کرنا ہے، چوتھے میں اپنی ذات پر اتنا خرچ کرنا جتنی ضرورت ہو، اگر اتنا خرچ نہ کیا تو صحت ٹھیک نہیں رہے گی۔ یہ چوتھا ہم نے الٹا کر دیا، کپڑوں پہ کپڑوں، ظہوری کپڑوں پر سارا لگ رہا ہے۔ جی ہاں، کہتے جب تک پیون نہ لگے اللہ ہمیں وہاں تک پہنچا دے، ظہوری سارا کھانوں پر لگ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سادگی کی نیت کر لیں اور اس کی طرف آہستہ آہستہ، ایک دم نہیں، حضرات کو منع فرمانا آ سکتے ہیں، لیکن بھئی کوشش تو ہو کہ آئندہ ان تکلفات میں نہیں پڑیں گے۔ بھئی اس کی کوشش ہوگی کہ نہیں؟ ہاں، حضرت ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 9 بیویوں کے گھر تھے، ان کو حجرے، چھوٹے چھوٹے کمرے، ان کو جب گرایا گیا تو کہتے ہیں مسجد نبوی میں جو صحابہ تھے، تابعین تھے اور تبع تابعین تھے، اس دن جو روئے، کبھی زمین نے اتنا رونا نہیں دیکھا ہے ہمارے نبی کے گھر گر رہے ہیں، کیونکہ مسجد نبی بنانی تھی۔ اور غالباً امام مالک کا قول ہے کاش کہ اس کے ایک حجرے کو آپ کے باقی رکھ لیا جاتا، تاکہ رہتی دنیا تک آپ کی امت دیکھتی کہ سرور کائنات جو سید المرسلین اور اللہ کے حبیب، ان نے کس گھر میں گزارا کیا۔ اور کھانے پینے کے اعتبار سے ایک عجیب بات ہے، جب کھانا پینا سادہ تھا، لوگ آپ ایک دوسرے سے حال پر کیا حال ہے، وہ اللہ کا شکر ہے، بھوک ہوتے ہوئے بھی اللہ کا شکر ہے، صحت بالکل ٹھیک ہے، کام کر رہا ہوں، کہ دینداری بھی اللہ کا شکر ہے، اور ماشاءاللہ آج بہت کچھ ہے۔ بھئی کیا حال ہے؟ کہ کیا بتاؤں، شوگر ہو گئی ہے، بس کاف اور کاف کا ہی فرق ہے۔ یہ تو بہرحال یہ اللہ تعالی ہم سب کو صحت اور عافیت دے۔ تو کھانوں میں سادگی، جسے گھروں میں سادگی کی طرف آئیں۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس بہترین کھانا کیا ہوتا تھا کہ وہ کپی جس میں تیل ہوتا تھا، ختم ہوتے ہوتے تلچھٹ کا جو تیل روٹی پہ چپڑ دیتے، حضور اس کو بہت خوشی سے کھاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گئے ابو عبیدہ جراح کے پاس، وہ شام کے گورنر تھے، اور شام یعنی گورنر گویا کہ بادشاہ، اور شام یہ لبنان، اردن اور شام اور فلسطین، یہ چاروں ایک ملک تھے، شام اس کے گورنر۔ اور حضرت عمر جب آئے تو رات کے وقت پہنچے، کہاں ہے ابو عبیدہ کا گھر؟ کہ جی وہ کٹھیا ہے، وہ ان کا گھر ہے۔ جب داخل ہونے لگے تو نہ دروازہ ہے نہ پردہ ہے، اور گھر میں گئے تو چراغ نہیں۔ اور ابو عبیدہ، اچھا یہ امیر المومنین مدینہ سے آئے ہیں مجھ سے ملنے کے لیے، آئیے آئیے تشریف لائیں۔ بٹھایا، ہاں کیا حال ہے؟ باتوں میں لگ گئے۔ ارے عمر، آپ تو سفر سے آئے ہیں اور میں یہاں کا گورنر ابو عبیدہ ہوں، تو تمہیں تو بھوک لگ رہی ہوگی۔ کہ جی ہاں، تمہارے لیے کھانا تیار کروں؟ اے ابو عبیدہ کھانا تیار تو کرو۔ اٹھے اور ٹٹولتے ٹٹولتے کسی آلے میں پہنچے تو وہاں کسی کپڑے میں سوکھے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، وہ لیے اور کہیں سے پیالہ ٹٹولا اور پیالے میں پانی ڈالا اور وہ جو ہے سوکھے ٹکڑے اس میں ڈبو دیے اور رکھ دیے۔ عمر تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، انشاءاللہ بہت مزیدار کھانا ملے گا۔ پھر باتوں میں لگ گئے۔ اے عمر، میں نے تو باتوں میں بہت دیر کر دی،
تمہارے لیے کھانا مزیدار کر لوں؟ کر لو. پھر نمک کہیں سے ڈھونڈا اور اس پر چھڑکا، یہ لو، یہ ہے ہمارا کھانا. اللہ اکبر. حضرت عمر فرماتے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ میں کھانے نہیں جانتا، میں ایسا حلوہ بناؤں گا اس کا رنگ ایسا ہوگا کہ چکور کی آنکھوں کے رنگ سے زیادہ مزیدار سبز قسم کا حلوہ. اور اگر میں گوشت بنانا چاہوں تو 10-12 نام لیے کہ یہ سب کچھ بنا سکتا ہوں، لیکن اللہ اور امت کے لیے ہم نے ان کھانوں کو قربان کیا ہوا ہے. حضرت عمر کی یہ حدیث ہے کہ کیا سمجھتے ہم کھانے کی قسمیں نہیں جانتے اور تمہیں پتہ نہیں کہ ان چیز پیسوں کے ذریعے ہیں، لیکن ہمارا یہ مقصد نہیں ہے. تو بھائی سادگی کی طرف آنے کی کوشش کریں. سادگی اتنا خواہشات میں لگایا ہمیں، تو بھائی کپڑوں میں سادگی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میرے پاس ایک جوڑا حضور کا ہدیہ آیا تھا، بہت اچھا جوڑا تھا، وہ میں نے رکھا ہوا تھا کہ انصار مدینہ کے گھروں کی 120 گھر کی بچیاں میرے اس جوڑے میں رخصت ہوئی شادی میں.